بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 2425 تک پہنچا تھا، جس میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نے عاص بن وائل کو کچھ دراہم قرض دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم محمد کے ساتھ کفر اختیار کرو، یعنی اپنے نبی کا انکار کر دو، میں تمہیں دراہم دے دوں گا۔ تو آپ نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں کبھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ تجھے مارے دوبارہ اٹھائے تب بھی نہیں، یعنی قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس نے مذاق میں اور طنز کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے مرنے دو، جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا پھر مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا تو پھر میں اس میں سے تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ پھر اس کی نفی کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی؟ تو ہم اس پہ کلام کر رہے تھے، زمانہ جاہلیت پہ میں نے کلام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ٹھکرایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم و دائم رہے۔ تو اب ہمارے ساتھ یہ تو نہیں ہوتا کہ بعض اوقات کفر و اسلام کا مسئلہ آ جائے، لیکن اس سے نچلے درجے کی صورتیں آتی ہیں، جن میں سے ایک میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات دوست ہمیں گناہوں کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ نہیں، میں نبی کریم کی مخالفت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ ناراض ہو گئے اور میں نے تمہیں راضی کر لیا، میدان معاشر میں تم شفاعت نہیں کرو گے، میرے نبی شفاعت فرمائیں گے، لہٰذا میں نہیں کروں گا۔ ایسی بعض اوقات ماں باپ بچوں کو گناہ کے طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں، مائیں بیٹیوں سے کہہ رہی ہوتی ہیں بے پردہ تم شادی میں جاؤ، وہاں ویٹر بھی ہوتے ہیں اور میلز آ رہے جا رہے ہیں، بعض اوقات تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کسی کی نگاہ پڑے تو چلیں رشتے آسان ہو جائیں گے، اور وہ بیٹی منع کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں تو برقع پہنوں گی، یہ خلاف شرع ہے، تو ماں اس کو طنز کرتی ہے اور ملانی اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے اگر والد صاحب کو حرام کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بیٹے سے کہتے ہیں کہ تمہیں بعد میں یہی سنبھالنا ہے، اور وہ بیٹا اس طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہے تو باپ اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے اور اس کو احساس دلاتا ہے کہ جتنا یہ مکان گاڑی وغیرہ عیش کر رہے ہو نا، یہ اسی طریقہ کار کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ تو ایسے میں پھر اولاد کو چاہیے کہ وہ ہمت پیدا کرے، اور جیسے میں نے ابھی پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ اچھا پڑھیں آپ، اور کورسز اضافی کورسز کریں جس سے ارننگ ہو سکتی ہو۔ دیکھیں، مشورہ کر لیں کہ میں کون سے کورسز کروں، جیسے آئی ٹی کے کورسز ہیں، لینگویج کے کورسز ہیں، بہت اسکوپ ہے اس کے اندر، چائنیز لینگویج سیکھ لیں آپ، انگلش لینگویج سیکھ لیں، عربک سیکھ لیں آپ، جابس اس کی نکلتی رہتی ہیں ٹرانسلیٹر کی، اچھا خاصا اس کا پیسہ ہوتا ہے زبردست قسم کا، ایسی کوئی آئی ٹی کے کورسز ہوتے ہیں وہ کر لیں، بینکنگ سے متعلقہ کورسز کر لیں، آپ کے لیے اچھی جابس وغیرہ مل سکتی ہیں، اور پھر اس سے اتنی ارننگ ہوتی ہے کہ آپ بالکل سکون کے ساتھ خود بھی اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو آسانی سے مطلب سب چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانا پڑے گا نہ کچھ۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بہت سے ایسے آفیسز میں کام کرتے ہیں کہ باس ان کو کہتا ہے کہ تم حرام کام کرو، رشوت لو، جیسے اکثر گورنمنٹ کے اداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں مجھ سے صاحب کیا کریں، ہم گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں اور ہمارے افسر بالا کہتے ہیں کہ رشوت لینی پڑے گی، نہ لیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس میں رعایت نکلتی تو میں ضرور آپ کو بتاتا، لیکن اس میں کوئی شرعی طور پہ رعایت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں، ایک گورنمنٹ جاب کے ساتھ وابستہ رہنے کے چکر میں آپ لوگوں کی جیبیں خالی کریں۔ یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندے کی مجبوری کی بنا پر حق اللہ کو چھوڑ دیا جائے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے لیکن کسی کی جان پر آ گئی تو آپ وہ پیسہ اس کو دے دیں کہ چلو زکوٰۃ سال کے آخر میں دینی تھی، چھوڑ دیتا ہوں، یہ اس کو دے دیا آپ نے، یہ ٹھیک ہے۔ یا جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی شخص ڈوب رہا ہے، اسے تیرنا نہیں آتا، آپ کو تیرنا آتا ہے، تو نماز توڑ کے اس کو بچانا واجب ہے، حالانکہ نماز اللہ کا حق تھا کہ اس کو کمپلیٹ کی جائے، لیکن بندے کے حق کو فوقیت دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اس کا مقام کوئی زیادہ معاذ اللہ، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ غیر محتاج ہے، بندہ محتاج ہے، تو محتاج کی طرح خیال کر لیا جائے۔ تو یوں صورتحال ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یعنی جو اگر بندے اور اللہ کا حق آپس میں ٹکرا جائے تو اللہ کے حق کو چھوڑ سکتے ہیں، بندے کے حق کو فوقیت دیں، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ ادھر بھی بندے کا حق، ادھر بھی بندے کا حق،
یا یہ کہہ لیں کہ بندے کی مجبوری اور یہاں لوگوں کی مجبوری، آپ ان کی مجبوریوں کو نظر انداز کر کے اپنی مجبوری کو فوقیت دیں۔ مثلا کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ سامنے والے کو قتل کر دوں نا تمہیں مار دوں گا، حکم شرع یہ ہے نہیں مار سکتے آپ، کیونکہ دونوں برابر ہیں، وہاں بندہ یہاں بندہ، وہاں جان یہاں جان، تو آپ کہیں مار دو، میں اس کو نہیں مار سکتا، اور اگر اس نے مار دیا تو آپ کو مقام شہادت ملے گا، یہ کوئی خودکشی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ کوئی کہے کہ زنا کرو، گن پوائنٹ پہ کہہ دے، نہیں کریں گے کیونکہ یہ بندے کا حق تلف ہوگا، تو لہٰذا یہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ رشوتیں لینا اس وجہ سے کہ جی میری نوکری بچ جائے، اس وجہ سے کہ باس ناراض نہ ہو جائے، پھر یاد رکھیں میدان محشر میں نہ باس بچا سکے گا نہ آپ کی یہ جاب۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جاب، لفظ اگر گورنمنٹ جاب آ جائے او ہو جیسے جنت مل گئی، جیسے حوریں مل گئیں، جیسے کہ بیڑا پار ہو گیا، اس میں حرام کام کرنے پڑ جائیں، کچھ بھی، بس گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے۔ ارے بھائی گورنمنٹ جاب آپ کو کیا نفع دے گی؟ تھوڑی سیلری، اس کے بعد پینشن، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ مر کے قبر میں جائیں گے نہ نوکری رہی نہ پینشن رہا۔ اگر آپ جن کو نومینی بنا کر گئے ہیں وہ پینشنیں کھاتے رہیں گے، کون سا اللہ کی اطاعت کریں گے؟ کون سا وہ پیسہ آپ کے ایصال ثواب پہ خرچ کیا جائے گا؟ ان کی اپنی مجبوریاں اتنی ہوں گی، ساری پینشن خود استعمال کر لیں گے اور آپ قبر میں اس کا وبال بھگت رہے ہوں گے۔ ہماری یہ باتیں زیادہ اچھی نہیں لگتی ہیں، کیونکہ ہمیں اس قسم کی باتوں کو سن کر وحشت پیدا ہوتی ہے، دماغ کے رگیں کھنچنے لگتی ہیں، ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو آخرت سے منہ پھیرے ہوئے تھے، آپ نے دوبارہ اس طرف منہ کر دیا، بہت خطرناک بیان ہے۔ تو یہ بیچارے بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی ایسا نہ کریں، چلو ہم نہیں کریں، فرض کر لیں کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی اس کو چھوڑ جائے گی؟ کبوتر دیکھیں آنکھیں بند کر لیتا ہے، جب اس کو پکڑنے لگے نا وہ سمجھتا ہے آنکھیں اندھیرا ہو گیا شاید کوئی نہیں پکڑے گا، وہ اور آسانی سے پکڑا جاتا ہے۔ ایسا نہ کیجئے، تو اچھا طرح خیال رکھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفر و اسلام کے مسئلہ تو ایک الگ ہے، لیکن اس سے نچلے درجے کے اندر بھی ہمیں دین کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ حضرت خباب نے اپنے مال کو چھوڑا لیکن غلط چیز کی طرف نہیں گئے، ایسے ہمیں بھی تھوڑا دنیاوی نقصان برداشت کرنا چاہیے، لیکن اللہ اس کے رسول کے دامن رحمت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا چھوڑ دو، میں مر جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے مال اور اولاد دی جائے گی تو پھر میں تمہیں وہ لوٹا دوں گا۔ گویا کہ اس نے امور آخرت پر از خود من گھڑت کلام کیا۔ من گھڑت کلام کرنے سے گویا کہ اس نے کہ غیب کے اوپر، غیبی معاملے میں مداخلت بیجا کا ارتکاب کیا۔ مجھے وہاں مال و اولاد دے دی جائے گی، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ لاؤ پیش کرو تو دلیل، فیوچر کا حال تمہیں کیا پتہ کہ ہے کہ نہیں؟ تو اسی کی مذمت میں پھر آیت نازل ہوئی۔ وہاں پر کہاں سے مال ملے گا؟ نہ مال ہوگی، نہ اولاد، نہ کچھ ہوگا۔ اولاد تو باغی ہو چکی ہوگی وہاں پر ان جیسے لوگوں کی کہ جنہوں نے اولاد کو کفر میں مبتلا کیا یا گناہوں میں مبتلا کیا، وہاں تو اولاد اینٹی ہو جائے گی ماں باپ کے کہ انہوں نے ہماری آخرت کو برباد کیا۔ تو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اخروی امور کے بارے میں مستند ذرائع سے علم حاصل نہ ہو، خدا را اس پہ کلام نہ کریں۔ اب دیکھیے ہمارے پاس پوسٹ آتی ہیں، اس پوسٹ کو 10 آدمیوں کو فارورڈ کرو، تمہیں خوشخبری ملے گی، اور اگر تم نہیں کرو گے تو ان لکی ہو جاؤ گے۔ ہمارے بھائی فوراً سے بہنیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، ارے بھائی اس کے کہنے سے آپ لکی ہو جائیں گے، ان لکی ہو جائیں گے؟ یار کون ہے وہ نتو پتو ٹیٹا پپو، کون ہے پتہ نہیں، بس ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کو آگے فارورڈ نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور اس کے عشق رسول کا امتحان ہے۔ ارے بھائی کیسے امتحان ہے اور کیسے لعنت ہوگی؟ کس عمل پر لعنت نازل ہوتی ہے، کس عمل پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ تو نبی بتا سکتے ہیں۔ اللہ وحی فرماتا ہے، پھر نبی بتاتے ہیں، وہ بھی از خود نہیں بتاتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تم نے کہاں سے نتیجہ نکال لیا؟ تو یہ اسی طرح کفار کی گویا کہ ہم روش پہ چل رہے ہیں۔ اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال مستقبل کے امور کے بارے میں اس طرح کلام کرنا، یہ تو گویا کہ غیب دانی کا دعویٰ کرنا ہے، اور یہ بہت سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یا ایسے لوگوں کے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اب تو یہ رواج ختم ہو گیا، ورنہ ہم شروع سے دیکھتے تھے جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، وہ مسجد کے باہر پرچے بٹ رہے ہیں صاحب، اس میں لکھا ہوتا تھا ایک بنگالی بابا کو مدینے میں خواب نظر آیا کہ اگر یہ قیامت آنے والی ہے، لوگوں میں بے روی ہو گئی، اس پرچے کو فوراً 80 لوگوں تک پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ ایک پرچے میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا اگر 80 لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے تمہاری بیوی مر جائے گی۔ آپ اندازہ کریں، اور ہم نے دیکھا اس کی فوٹو کاپی کرا کے مسجد کے باہر بانٹ رہے ہوتے تھے لوگ۔
پھر بعضوں کا تو لے کر ان کو سمجھا کر پھر وہ ڈسٹ بن کے اندر، یعنی وہ مقدس اوراق کے اندر وہ پیپر ڈال دیے جاتے تھے کہ چلو اللہ رسول کا نام لکھا ہوا، اور سمجھایا جاتا بھائی پاگل مت بنو۔ اچھا اب غور کیجئے تھوڑی سی آپ بات، ناراض مت ہوئیے گا، قرآن سنایا جائے دل پہ اثر نہیں ہوگا، حدیث سنائی جائے کوئی اثر نہیں، جہنم کی وعیدیں سنائیں کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن ایک پوسٹ آ کے ہمیں لرزا دیتی ہے فوراً، اور ہم اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مریض قلب کی علامت، ہمارا دل کے اوپر سیاہی چھا گئی ہے، ہمارا دل امراض کا مجموعہ بن چکا ہے، روحانی امراض جس کو کہتے ہیں نا، ہم روحانی مریض ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی قطعی خبریں اثر نہ کریں اور اس طرح کی بے سروپا باتیں اثر کر جائیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا موضوع آیا ہے، فرماتے ہیں کتاب فی اللقطۃ، لقطے کے بارے میں کتاب۔ ایک لفظ ہوتا ہے لقطہ، ایک ہوتا ہے لقیط، لام قوف طا اور گول ہا جو ہوتی ہے لقطہ، اور ایک ہے لقیط آخر میں طا ہے، تا ہٹا دیں لقیط۔ لقطہ جو ہوتا ہے وہ گری پڑی چیزوں کو کہتے ہیں جو انسان کے علاوہ ہو، اور لقیط کہتے ہیں ایسا عام جو بچے کچرے کے ڈھیر پہ مل جاتے ہیں فلاں جگہ، اس کو لقیط کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بھی احکام اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کہ اگر بچے کے علاوہ کوئی چیزیں ملیں گی کیسے کریں گے، کوئی بکری مل گئی، گائے مل گئی، کوئی پڑا ہوا سونے کا سیٹ مل گیا، پیسے مل جاتے ہیں، بعض اوقات زیور مل جاتا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے گا، یہ لقطہ ہے۔ اور بچے پڑے ہوئے مل جاتے ہیں جیسے کچرے پہ لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں، وہ لقیط ہے۔ تو ابھی لقیط کا تو موضوع نہیں ہے، لقطے کا ہے۔ خلاصہ اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں، حدیثیں اس باب میں مختلف ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام احادیث ذکر کر دیں، تو لہٰذا جو حدیثوں کا نچوڑ اور مجموعہ اور اس کا رزلٹ ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی گری پڑی چیز نظر آتی ہے، تو اگر جیسے آپ پاکستان میں ہیں جہاں مسلمان ہی مسلمان ہیں اور غیر مسلم بہت کم ہیں، تو ایسی صورت میں وہ یقیناً کسی مسلمان کی ہوگی، غالب گمان یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی ہوگی۔ تو اب اگر آپ اسے اپنی ملک بنانے کی نیت سے اٹھائیں گے، ملک میں لانے کی، یہ میں رکھ لوں گا، تو یاد رکھیں یہ حرام ہے۔ گویا کہ اس جو پڑی ہوئی چیز ہے اس کی شرعی حیثیت امانت کی ہے، آپ یہ اٹھائیں گے تو گویا کہ مسلمان بھائی کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو گئے۔ اور اگر آپ اس نیت سے اٹھا لیتے ہیں کہ چلو میں اٹھاتا ہوں، اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا، تو پھر یہ اٹھانا محمود ہے۔ لہذا اگر آپ کو گمان ہے کہ میں اٹھا کے خود رکھ کے استعمال کر لوں گا، گناہگار ہوں گا، چھوڑ دیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ کوئی دوسرا لے جائے، چھوڑ دیجئے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم امانت تو سمجھتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں میری کوئی نیکی کام آ گئی، ہم کہتے ہیں اللہ نے میری مدد کی، مجھے غیب سے مدد ہوئی ہے۔ کوئی اگر کسی کو کہیں تو کہتا ہے روڈ سے پڑی ہوئی ملی ہے، اس کا مطلب ہے اگر آپ کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہو اور کوئی اس کو کڈنیپ کر کے جانے لگے اور آپ اس کو پکڑیں کہ کمبخت ہمارے بچے کو لے کے جاتا ہے، اور وہ جواب میں کہے مجھے تو روڈ سے ملا ہے، کیا جواب دیں گے؟ روڈ پہ پڑے۔ اسی طرح آپ کا اگر 1000 کا نوٹ گر گیا روڈ کے اوپر اور کوئی دوسرا اٹھا لے اس کو، اور جب آپ اس کو پکڑیں کہ یار تو میرا تھا، اور وہ کہے مجھے تو روڈ سے ملا ہے، کیا دلیل دیں گے آپ؟ یہ بتائیں بھئی، روڈ پہ پڑے ہونے کا مطلب یہ کوئی ہے کہ میری ملکیت ختم ہو گئی، یہ میرا نوٹ ہے مجھے واپس کرو۔ اسی طرح دوسرے مسلمان کا بھی تو حق ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، اس کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جب بچہ ایسا کوئی نوٹ اٹھا کے گھر میں جاتا ہے تو ماں یہ نہیں کہتی کہ تم کیوں اٹھا کے لے کر آئے، تم نے غلط کیا، اس کو پیار سے پہلے سمجھا، اگر عادت بنے تو تھپڑ بھی مارا جائے، نہیں، ماں کہتی ہے ادھر لے کر آؤ، اگر 1000 کا نوٹ ہے وہ لے کے 100 روپے پکڑا کے جا چیز کھا لینا، 900 جیب میں۔ تو جب ماں باپ ہی بچوں کی اس غلط چیز میں حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو ہے ادھر کا۔ اب اگر فرض کر لیں آپ غیر مسلم کنٹری کے اندر ہیں تو پھر اس چیز کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی طرح ظاہر ہو کہ غیر مسلم کی ہے تو پھر یاد رکھیں اس کا وہ حکم تو نہیں ہوتا جو مسلمان کی چیز کا ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ مشورہ دوں گا کہ چند ٹکوں کے لیے اسلام یا اپنے مسلمان ہونے کو خواہ مخواہ بدنامی کی طرف لے کر نہ آئیں۔ آپ تلاش کریں، دیکھیں، جیسے موبائل مل گیا آپ کو، آپ نے دیکھا اس کی کانٹیکٹ لسٹ کے اندر سب غیر مسلمین کے نام ہیں، مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، تو کنفرم ہے کہ مسلمان کا تو ہوگا نہیں، تلاش کر کے مالک تک پہنچا دیں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر مالک نہ ملے تو آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، غیر مسلم کی چیز کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن افضل کیا ہے وہی کہ تلاش کر کے دیں، اس میں اسلام اور ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے جسے اٹھا لیا، آپ چاہتے ہیں چلو میں مالک تک پہنچاؤں گا، تو پھر اس کے لیے حکم شرع یہ ہوگا کہ اس کا اتنے عرصے تک اعلان کرنا ہوگا کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے
کہ اب مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے، اور یہ مال کی مالیت کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ 100 روپے ملیں گے تو کتنے عرصہ تلاش کرے گا، 5000 کا نوٹ ہو تو، اور اگر 5 لاکھ کی گڈی پڑی ہوئی ملی تو کتنے عرصے تک ایک آدمی تلاش کرے گا۔ سونے کا سیٹ مل گیا، جیسے کوئی اسکوٹر پہ جا رہا ہے گر گیا تو اس کو کتنے عرصے تک تلاش کرے گا۔ تو اس لیے اندازہ، اسی طرح کیلے کا گچھا پڑا ہوا ملا، یہ تو شام تک ہی سڑ جائے گا، تو اس کو پھر زیادہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے مال کی مالیت کے اعتبار سے آپ کو اندازہ کرنا ہوگا کہ اس کا مالک کتنے عرصے تک اس کو تلاش کرے گا، اور پھر آپ کو اعلان ان طریقوں سے کرنا ہوگا جو آپ کے علاقے میں معروف ہے۔ بعض جگہوں میں مسجدوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب مسجد میں کوئی چیز ملتی ہے، جیسے وضو خانے پہ گھڑی بھول گیا تو وہ امام صاحب تک پہنچا دیں، وہ اعلان کریں کہ بھئی کسی کی کوئی چیز رہ گئی وضو خانے سے ملی ہے، وہ نشانی بتا کر لے جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مارکیٹ میں ہیں تو کوئی چارٹ وغیرہ لکھ کر لگا دیں، کسی کو کوئی چیز گمی ہو تو ہمارے پاس آئیں، نشانی بتائیں اور لے جائیں، اس طرح کر لیں۔ یا کوئی بڑی مالیت کی چیز ہے تو انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں جھوٹوں کے بھی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ اٹھائیں تو کسی کو گواہ بنا لیں، اس میں بہت بیسٹ ہوتا ہے کہ تاکہ بعد میں وہ گواہی دے سکے کہ اس میں کوئی خیانت نہیں کی گئی، ورنہ بعض اوقات تو بیچارے لوگ لوٹا رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے کے دل میں برائی آ جاتی ہے، کہتا ہے نہیں یہ 1000 کوئی تھے تو 5000 تھے، وہ بیچارہ نیکی کرنے والے ہی شرمندہ ہو جاتا ہے اور مصیبت آ جاتی ہے۔ اس لیے گواہ بنا لینا بہتر ہوتا ہے۔ اب اگر مالک آ گیا تو اس کو لوٹا دیں، اور مالک نہیں آیا تو پھر علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر خود غریب ہے تو خود رکھ لے، یا فیملی میں کوئی غریب ہے اس کو دے دے، اور کوئی بھی نہیں ہے آپ غنی ہیں تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں حدیثیں دیکھیں۔ باب قائم کیا ہے باب اذا اخبرہ رب اللقطۃ بالعلامۃ دفع الیہ، جب لقطے کا مالک اس کی صحیح نشانی بتا دے تو لقطہ اٹھانے والا اس کو مالک کے سپرد کر دے۔ حدیث نمبر ہے 2426، اور اس کے راوی ہیں حضرت سوید بن غفلہ۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، انہوں نے کہا کہ میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی اٹھائی، 100 دینار سونے کی اشرفیاں، وہ آپ کو مل گئی۔ بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کا 1 سال تک اعلان کرو۔ بس میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا، پھر مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کو پہچانتا ہو۔ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا اس کا مزید 1 سال اعلان کرو۔ میں نے اس کا پھر 1 سال تک اعلان کیا، بس مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کو پہچانتا ہو۔ میں آپ کے پاس پھر تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تھیلی کو اور اس کے دینار کی تعداد کو اور اس کو بند کرنے کی ڈوری کو ذہن نشین رکھو، پھر اگر اس کا مالک آئے تو اس کو دے دو، ورنہ تم اس سے خود نفع اٹھا لو۔ تو میں نے اس سے نفع اٹھایا۔ اس کی تشریح انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔